قائمہ آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو قیامت کے دن ان کی سفارش کرنا میرے ذمہ ہوگی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا، اور اگر نماز سنت کے مطابق درست ہوئی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز سنت کے مطابق نہ ہوئی تو ناکام و نامراد ہوگا۔ نماز بذات خود جتنی اہم ہے اس کا طریقہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ نماز مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے، چاہے وہ بیمار ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، امن و امان کی حالت میں ہو یا خوف کی، حتیٰ کہ دشمن سے لڑائی کے وقت یہ تو مجاہدین سے بھی ساقط نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر نماز فرض کی ہے جن پر مندرجہ ذیل شرائط پوری ہوتی ہوں۔ اسلام، کیونکہ کافر سے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ عاقل، انسان کا عاقل ہونا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے اشخاص سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے: سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، دوسرا بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جو مجنون ہو جب تک کہ اسے عقل نہ آ جائے۔ بلوغیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کی ترغیب دلانے کے لیے بلوغیت سے قبل حکم دیا تاکہ وہ نماز کا صحیح طریقہ سیکھ لیں۔ حیض اور نفاس سے پاک ہونا، دخول وقت سے قبل نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ اے مسلمان بھائی، نماز کی حفاظت کر، کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں شدید وعید آئی ہے جو انہیں ضائع کرتے ہیں۔ قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر اختیار کیا۔ ہر مسلمان کے لیے نماز ادا کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل چیزوں کی تیاری ضروری ہے۔ نمبر 1، کپڑا، بدن اور جائے نماز پاک ہو۔ نمبر 2، پاک لباس کے ذریعے ستر پوشی واجب ہے۔ مرد کا ستر ناف سے گھٹنوں تک اور عورت کا پورا جسم ستر ہے، مگر محرم کے سامنے چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رکھ کر نماز ادا کر سکتی ہے۔ اور ہر وہ تنگ لباس جس میں شرمگاہ ظاہر ہو اس میں نماز درست نہ ہوگی۔ اسی طرح ہر وہ چھوٹا کپڑا جس سے رکوع اور سجدے میں جسم کا ایسا حصہ ظاہر ہو جائے جس کا حکم شرمگاہ کی طرح ہو تو اس کی وجہ سے نماز باطل ہو سکتی ہے۔ میرے دینی بھائی، یہ بھی جان لیں کہ ننگے سر شخص کی نماز درست ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ پوری طرح سے زینت اختیار کی جائے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ نمبر 3، جس قدر ممکن ہو قبلے کا استقبال کرنا چاہیے، جیسا کہ فرمان الہی ہے: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ لہذا ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ حتی الامکان قبلے کے رخ کا اہتمام کرے، اور واضح ہے کہ استقبال قبلہ کسی سے ساقط نہیں کیا گیا ہے سوائے اس مریض کے جو استقبال قبلہ سے عاجز ہو، یا خوف کی وجہ سے، یا وہ شخص جو سواری پر نفلی نماز پڑھ رہا ہو۔ نماز کا مسنون طریقہ۔ میرے دینی بھائی، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو قلب و نظر میں عظمت کبریائی کا سوز و گداز لے کر اور تذلل و خاکساری کا پیکر بن کر، کیونکہ اسی میں فلاح و کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: قد افلح المؤمنون
الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ ہر عمل کی نیت ضروری ہے اور نیت کا مقام دل ہے۔ زبان سے نیت کرنی درست نہیں بلکہ یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے ابتدا میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہتے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ رفع یدین کرتے وقت ہاتھوں کو کندھے یا کانوں تک اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ اور جو روایتیں اس کے برخلاف ہیں یا تو وہ سخت ضعیف ہیں یا ان کی کوئی اصل نہیں۔ واضح ہے کہ کانوں کی لو چھونے کی بھی کوئی اصل نہیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ نماز میں رفع یدین 4 مقامات پر کرنا سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت، نمبر 2 رکوع میں جاتے وقت، نمبر 3 رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور نمبر 4 تیسری رکعت کی ابتدا میں یعنی تشہد سے کھڑے ہو کر۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پکڑ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لینے چاہیے، مگر زیر ناف یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے والی ساری روایتیں حد درجہ ضعیف ہیں، جن پر عمل کرنا درست نہیں، اور اسی طرح دونوں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینے کی بھی کوئی اصل شریعت میں نہیں ملتی۔ ادھر ادھر نماز میں دیکھنا سراسر غلط عمل ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعاؤں کا پڑھنا ثابت ہے، جن میں سے ہیں سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور اس بات کو دھیان سے سماعت فرما لیجئے کہ سورہ فاتحہ امام، مقتدی اور منفرد سب پر پڑھنا ضروری ہے، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح قرات آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔